ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جی بی یاسین، میں ہوں آپ کا میزبان فاضل احمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز بھی ہم نے ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھا تھا جو کہ غزر میں آئے روز خودکشیوں کے حوالے سے تھا، اور ہم نے تحقیقاتی صحافتی رپورٹ میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ہم نے رکھے تھے جو کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا۔ ان میں نمبر 1 جو پوائنٹ تھا بے جا آزادی، سیکنڈ جو پوائنٹ تھا براہ راوی، تیسرا جو پوائنٹ تھا رشتے پسند سے نہ ہونا، اور چوتھا جو پوائنٹ تھا بے روزگاری تھا۔ آج ہم نے انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب محمد اختر صاحب کو، جو کہ اسٹوڈنٹ سپورٹ کونسلر اور ایجوکیشنسٹ ہے، اور مختلف اداروں سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، سیشنز اٹینڈ کیے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے اختر صاحب آپ کو بہت بہت ہم ویلکم کرتے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ فضل بھائی۔ اختر صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے انٹرو میں بتا دیا کہ 4 وجوہات پہ ہم نے کل ہی بات کی تھی، آج ہم اس کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سارے جو پوائنٹس یا جو بھی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے آپ اپنے ٹریننگ کے بہاف پہ آپ نے جو بھی اس کے جو ایکسپیرینس حاصل کیے، تو آپ کے سامنے کیا وجوہات اب تک سامنے آئی ہے کہ غزر میں آئے روز اس طرح کی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کا فضل بھائی، آپ نے ایک خوبصورت اور انتہائی اچھے انداز میں جو پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے وہ بالکل درست ہے اور ٹھیک ہے، اسی ایشو سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کا غزر کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور آج کل غزر میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ خودکشیاں مسلسل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے جو وجوہات جو کازز فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں ان کے حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی بے جا آزادی اور براہ روی، رشتے پسند سے نہ ہونا، ان تمام میں میرے خیال میں ہمیں چاہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے یوتھ کے اندر ریزیلنس پیدا کریں۔ ریزیلنس کہتے ہیں فضل بھائی قوت برداشت کو، یعنی ہم کوئی بھی مسئلے سے جب نمٹتے ہیں تو پھر اپنے اندر اتنا قوت برداشت ہم پیدا کر لیں کہ ہم اسی چیز کو برداشت کر پائیں۔ معمولی سی باتیں ہوتی ہے لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، مینیج نہیں کر سکتے ہیں، اور زندگی سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتے پسند سے نہ ہونا، یعنی رشتوں کا پسند سے ہونا یا نہ ہونا یہ پھر جاتا ہے آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ، یعنی ہم بہترین فیصلہ لینے والے بن جائیں۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے گائیڈ، پیرنٹ، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فیصلہ لینا سکھا دیں، بہترین فیصلے، صحیح فیصلے، کوئک ڈیسیجنز، اور صحیح جو ہے نا ڈیسیجن میکنگ ان کو سکھا دے، ان کے اندر پاور آف ڈیسیجن ہو، یعنی وہ فیصلہ کرنے کا قوت رکھتے ہوں تو وہ بہترین فیصلے کر پائیں گے۔ پہلی بات، اگر خدا نخواستہ فیصلے صحیح نہیں کر پاتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، پھر ان کے لیے مسائل آتے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ ریزیلنس کے ذریعے سے مطلب اختر صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی لائف میں ڈیسیجن ہوتے ہیں ان میں خاص کر اپنے پارٹنرشپ کا دیکھنا، یا شادی ہو یا جو بھی ایجوکیشن کا ورز جو بھی قدم اٹھاتے تو بچے خود ہی اس کا ڈیسیجن لے لیں۔ آپ یہ کہہ رہے یعنی کہ سارا جو ہے بوجھ بچوں کو خود اٹھانا چاہیے؟ بالکل۔ بچے دیکھیے، والدین کا کام صرف و صرف یہ ہے کہ وہ ان کو مختلف آپشنز، مختلف راستے دکھائے، فیصلے نہ کرے، ججمنٹل نہ بنے، ججمنٹس پاس نہ کرے، فیصلہ کے لیے بچے کو خود چھوڑے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فیصلے کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پھر بھی مسئلے آ جاتے ہیں، بعد میں پسند نہیں ہوتے ہیں، یا کوئی دوسرے تیسرے ایشوز آ جاتے ہیں، تو پھر بچوں کے اندر ہمیں ایکسیپٹنس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کمپرومائز کرنا بھی اپنے بچوں کو سکھائے، یعنی ہمارے بچے جو ہم صرف و صرف یہ کرتے ہیں کہ سیلفش جیسے بنائے اپنے بچوں کو، کہہ رہے کہ A+ گریڈ ہی چاہے۔ نہیں بھائی، ہمیں اپنے بچوں کا سب سے پہلے ان کی زندگی عزیز ہے، اس کے بعد ان کا صحت عزیز ہے، اس کے بعد ان کے جناب والا A+ گریڈ اور ان کا کیریئر عزیز ہے۔ A+ گریڈ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، A گریڈ تو آ جائے، A نہ آ جائے B آ جائے، B بھی نہ آ جائے، ان پڑھ رہے بچے کی زندگی ہمارے لیے عزیز ہے، ان پڑھ رہے اور خوش رہے، ہمیں یہ سکھانا ہوگا۔ اچھا اختر صاحب، ایز اے کونسلر ظاہری بات ہے آپ کونسلنگ کرتے ہیں، بہت سارے سیشنز اور ٹریننگ آپ حاصل کر کے آئے ہیں، یہ جو 4 جو موضوعات ہیں ان کے علاوہ بھی کیا کچھ محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل، بہت سارے واقعات کازز ایسے ہیں، بہت زیادہ فیکٹرز ایسے ہیں جو بچوں کو سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا بھی ایشو ہے۔ آج کل کے جو خوراک فوڈ ہمارے بچے لے لیتے ہیں
اس کی وجہ سے ان کے اندر جسم کے اندر تبدیلی آ جاتا ہے بایولوجیکل، اور اس وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے اندر سے قوت برداشت ختم ہو جاتا ہے، سٹرس ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کے مائنڈ میں، اس کے بعد مختلف مینٹل ڈیزیز پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ اپنی زندگی کا چراغ اپنے ہاتھوں سے گل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا یہاں آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو میرے خیال میں بہت زیادہ تن آسان بن گئے ہمارے بچے، مشقت طلب نہیں ہوئے، ورزش نہیں کرتے۔ جب جسمانی طور پر بندہ ورزش نہیں کرتا ہے تو ذہنی بیماریوں کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اگر ذہن کو فریش رکھنا ہے، سٹریس کو ریلیز کرنا ہے، سٹریس فری رہنا ہے، تو ہمیں فزیکلی محنت کرنا ہوگا، ورزش کرنا ہوگا، ہمیں اب تھوڑا بہت مشقت اٹھانا پڑے گا، تب جا کے ہمارے ذہن صحت مند رہے گا۔ ٹھیک، اچھا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کو آگے آنا چاہیے؟ کس طرح یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی مختلف ڈفرینٹ وجوہات ظاہری بات ہے، ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اس کا سٹیپ سب سے پہلے کون لے گا اور کیسے لیا جائے؟ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ہم سب سٹیک ہولڈرز جتنے بھی پیرنٹس ہیں، اچھا یوتھ ہے، صافی برادری ہے، اور ہمارے ٹیچرز ہیں، اور حکومتی سطح پر جتنے بھی NGO کام کر رہے ہیں، NGOs ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس دے دیں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کے ریپو بلڈنگ کریٹ کرنا ہے، کس طرح کے کلوز ریلیشن شپ بچوں کو دے دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیچرز کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر قوت برداشت کیسے پیدا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ڈیسیجن لیتے ہوئے بچوں کی صحیح نمائندگی اور رہنمائی کرے۔ تو ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم سب کی ذمہ داریاں شامل ہے معاشرے کو بنانے میں اور معاشرے کو استحکام بخشنے میں۔ جی تو ٹھیک ہے، یہ کچھ معلومات جو آپ لوگوں نے ہم نے شیئر کی، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اختر صاحب، جو کہ ایجوکیٹسٹ بھی ہے اور اسپیشلسٹ بھی ہے۔ انہوں نے مختلف اداروں سے جو ٹریننگ حاصل کر کے یہاں پر آئے ہوئے اور اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ دے رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یہی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں کام آ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کسی ایک کاؤنسلر پہ ڈیپینڈ ہے، بلکہ ہم سب نے آگے آنا ہے اور ہم سب نے اپنے اپنے جگہ میں اپنے رول پلے کرنا ہے اور اس چیز کو روکنا ہے۔ ہاں، جہاں جس منصب پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ فضل بھائی آپ نے انتہائی اہم بات، سوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں ہمارے ریلیجس جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثلا وہ اپنے عبادت گاہوں سے، اپنے مسجدوں سے، اپنے ممبر سے، اپنے جماعت خانوں سے یہ جو ہے نا واز اور یہ نصیحت کرے بچوں کو کہ وہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا درس دے دے، بچوں کے اندر صبر، تحمل، برداشت اور شکر کے مادے کو پیدا کرے، تو یقیناً ہمارے بچے جو ہے اس طرح کے سٹیپ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر زندگی کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو یہ باور کرانے کے لیے، انشور کرنے کے لیے کہ زندگی بہت ہی قیمتی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور زندہ رہتے ہوئے آپ اپنے تمام ٹارگٹس کو حاصل کرتے۔ آج کل دو وجوہات یہ بھی ہے فضل بھائی کہ سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف بچے جاتے ہیں، وہ یا تو شہرت کی خاطر جاتے ہیں یا انتقامی ذہن بنا کر انتقام لینے کے لیے کہ میرے ساتھ سوسائٹی نے ایسا کیا تو میں ان کو رلاؤں گا، اپنے پیرنٹس کو رلاؤں گا، اپنے ریلیٹیوز کو رلاؤں گا، اپنے فرینڈس کو رلاؤں گا، بعد میں وہ پچھتائیں گے انہوں نے میرے ساتھ نہیں دیے، کہہ کر یہ جو سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ زندہ رہ کے بھی ان کو جناب موٹیویٹ کر سکتے ہیں، زندہ رہ کے بھی ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کے بھی یہ ان کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ دوسری بات شہرت کا اس طرح ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد جتنے بھی آپ کی واہ واہ ہو، آپ کی مرنے کے بعد جتنے بھی آپ کی کو شہرت ملے، اس کا کیا فائدہ؟ زندگی میں شہرت حاصل کرے، محنت کرے۔ تیسری بات آپ پہ آتی ہے فضل بھائی، جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے اینکر پرسن سے، نامہ نگار ہے، رپورٹر سے، اچھا کالم نگار ہے، جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دے دے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ سوسائڈل اٹیمپٹ کو فیشن کے طور پر اپنا کے ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے، پھر ان کی بڑی تعریفیں کرتے کہ اس وجہ سے سوسائڈل اٹیمپٹ کیا رشتہ پسند کی نہیں تھی، اچھا شادی ان کا جن سے کرنا چاہتا تھا ان سے شادی نہیں ہو گئی، تو اسی لیے انہوں نے جناب اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ پھر اس پر نوحے پڑھتے ہیں، پھر اس پر جناب اس کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مرثیے لکھتے ہیں، اس کے گیت گائے جاتے ہیں، تو اس کی دیکھا دیکھی ہمارے ٹین ایجرز جو جذبات میں جاتے ہیں اور ایسے خطرناک قسم کے فیصلے لے لیتے ہیں۔ جی بالکل بجا فرمایا اختر صاحب۔ میں تو ایز اے میڈیا پرسن میں تو بالکل اسے کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بس فائنل میسج یہ ہے کہ ہر ایک اپنے جگہ میں اپنا رول پلے کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہے، پھر کسی نئے پرسنالٹی کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔